الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد کچھ ضروری باتیں قربانی کے تعلق سے آپ حضرت کی خدمت میں۔ اللہ ہم سب کے لیے قربانی کو آسان کرے، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ پاک ان بالوں کی بقدر قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں درج کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے قربانی کے بڑے فائدے ہیں، اور قربانی جو لوگ جن پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہو۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، تو تمام حضرات کے ذمہ ہے یہ بات کہ جن پر بھی قربانی واجب ہے وہ اہتمام کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ بہتر سے بہتر قربانی دینے کی کوشش کریں۔ یہ دن بڑے مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب ہے عبادت، وہ ہے قربانی کی۔ قربانی سے بڑھ کر ان دنوں میں اللہ کو کوئی دوسری عبادت محبوب نہیں ہے۔ حاجی لوگ تو حج پہ ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، اور یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے دل میں بطور افسوس اور قلق کے ہونی چاہیے کہ امسال قریب ہمارا پورا ملک ہی حج کے فریضے سے محروم ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی کسی اور راستے سے پہنچا ہو تو پہنچا ہو، ورنہ ہندوستان کی طرف سے اللہ کے دربار میں نمائندگی کرنے والا ہمارے اس ملک سے شاید کوئی نہ ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حکومت کے قانونوں کی وجہ سے اور سعودی حکومت کے قانون کی وجہ سے امسال اکثر ممالک کے لوگ، اس میں ہم لوگ بھی ہیں، کہ ہمارے یہاں سے، ہمارے ملک سے کوئی حاجی اللہ کے دربار میں ہماری فریاد لے کر نہیں پہنچا۔ یہ افسوس اور یہ قلق ہر بندے مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے اوپر حج فرض تھا، جانا چاہتے تھے، وہ تو افسوس کریں گے ہی کریں گے، لیکن جن کے اوپر حج فرض نہیں تھا یا جو حج پہ نہیں جانے والے تھے، ان سب کو بھی اس کا افسوس ہونا چاہیے کہ یہ دن کیسے دن آ گئے ہمیں ہمارے اوپر کہ ہمارے ملک سے ہماری نمائندگی کرنے والا خدا کے دربار میں آج کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دربار میں پہنچنے کی اور بار بار پہنچنے کی اور مقبول حاضری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ محبوب اللہ کو جو عبادت ہے وہ قربانی کی ہے۔ ان دنوں میں بہت سارے باتیں پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن ان سب باتوں میں سب سے زیادہ پوچھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ ہے ناخن اور بال کی کٹائی کے سلسلے میں، کہ ان دنوں میں ناخن کاٹنا کیسا ہے، بال کٹانا کیسا ہے۔ تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک استحبابی حکم ہے، ناخن نہ کٹانا اور بال نہ کٹانا ایک مستحب چیز ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند چیز ہے۔ یہ اتنا زیادہ اہم مسئلہ نہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان گنہگار ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن علماء نے، فقہاء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو ان دنوں تک پہنچنے تک 40 دن سے زیادہ ہو گئے، پوشیدہ بالوں کے کاٹے ہوئے 40 دنوں سے زیادہ ہو گئے، تو اس مسلمان کو ان دنوں میں بال ضرور کٹوانے چاہیے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، 40 دن ہو گئے پھر بھی بال نہیں کٹایا اس نے، زیر ناف ہیں، زیر بغل ہیں، یہ بال تو ہر ہفتے صاف کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ 40 دن سے کٹایا ہی نہیں، اور وہ حج کے دن آ گئے اور وہ قربانی دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ صفائی اختیار کرے، وہ صفائی اختیار کرے۔
تو ایک بات تو یہ ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ یہ آج ہی کا مسئلہ نہیں، عام طور پر یہ مسئلے یہ باتیں بیانوں میں نہیں آتے، اس لیے اہتمام کے ساتھ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر ہفتے ہمارے پوشیدہ بال صاف ہونے چاہیے بندے مومن کو، اور ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ تو ترغیب نہیں دیتے، لیکن ان کے ذمہ دار، ان کے اساتذہ، ان کے نگراں، ان بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ بھائی تمہیں ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال چاہے وہ یہ دن ہو یا چاہے وہ اور دن ہو، یہ مسئلہ طے ہے کہ صفائی اور ستھرائی ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدوں کی کل بات میں سن رہا تھا، درمیان میں بات آ گئی تھی، اس لیے میں آپ حضرت کے ذمہ بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے مستورات کو سنائیں، جا کر مستورات تو نہیں ہیں آج، آپ مستورات کو سنائیں اپنے اپنے گھروں میں۔ جنات اور شیطان گندی جگہوں پر آتے ہیں، جو جگہ گندی ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے۔ اور آتے ہیں تو پھر ان کے اثرات بھی پڑتے ہیں، افراد پر پڑتے ہیں، گھروں پر پڑتے ہیں، سب پر پڑتے ہیں۔ جنات اور شیطان گندی جگہوں پہ آتے ہیں۔ حضرت نے خود بات کی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہا۔ بیت الخلا یہ گندی جگہ ہے، اسی لیے حدیث پاک میں دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پناہ مانگ کر، جنات اور شیطان سے پناہ مانگ کر بعد میں بیت الخلا میں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے، گندی جگہ جنات اور شیطان رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے اور آپ کے سننے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ان کو بار بار کی صفائی سے ماں کو بڑی پریشانی اور دقت ہوتی ہے، اس لیے حگیز پہناتے ہیں بچوں کو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح کا حگیز شام تک چلتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، بچہ صبح میں استنجا کیا ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوا ہے، وہ گندا ہی ہے۔ جب گندا ہے تو اس پر شیطانی اور جناتی اثرات ہوں گے، نہ ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ مجبوری میں حگیز کا استعمال کرنا چاہیے، مجبوری میں بچوں کے لیے حگیز کا استعمال، مجبوری میں کئی سفر میں جا رہے ہیں، کوئی بات مسئلہ ہے، ٹھیک ہے بات، لیکن گھر ہی میں ہے، بار بار کی صفائی کرنے کی ہمیں نوبت نہ آئے، اس لیے بچے کو حگیز پہنا دیا، صبح سے شام تک چل رہا ہے۔ آج ہمارے مستورات کو کام نہیں چاہیے، کام نہیں چاہیے، ہماری مستورات کام چور ہو گئی، اب کام نہیں چاہیے، گھر کا کام نہیں چاہیے اور کوئی کام نہیں چاہیے۔ ایسے طریقے ترقی کے نام پر چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور ہم سب اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی مصیبت مول لے رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ بار بار ہمارے میرے رات دیکھتے، نہ دن دیکھتے، نہ کھانے کا وقت دیکھتے، نہ سونے کا وقت دیکھتے، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، گھر لے کر آتے ہیں۔ بچہ روتا کیوں ہے؟ بچے کو تکلیف کیوں ہے؟ وہ یہی ساری وجوہات ہیں۔ بچوں کے اس فراغت کے بعد ان کی صفائی کا ہمارے مستورات خاطر خواہ خیال نہیں کرتے، اس اہتمام ہی نہیں کرتے، اور صفائی بھی کیے تو الٹی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر اثرات ہوتے ہیں اور ہم پر بھی اثرات ہوتے ہیں، ہم بھی گندے رہتے ہیں۔ خوشبو لگانے کا نام صفائی نہیں ہے، پاؤڈر لگانے کا نام صفائی نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے کا نام صفائی نہیں ہے۔ صفائی تو اندر ہے اصل، یہ صفائی کی طرف میری اور آپ کی توجہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی صفائی کی طرف مجھے اور آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت ہو گیا، اصل مسئلہ تو قربانی کی چند باتیں مجھے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی۔ تو
تو ایک مسئلہ تو بار بار ناخنوں کے اور بالوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں جو کام کی ہیں ہمارے اور آپ کے کام کی ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قربانی میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے، قربانی اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قربانی تو صاحب نصاب پر، زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر فرض ہے اور اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، سال گزرے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ قربانی میں دو چیزیں فرق ہیں، پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ کل کوئی آدمی رمضان کے بعد صاحب مال بنا، اب بقرعید 1-1.5 مہینے کے بعد بقرعید آ گئی تو اس کو قربانی کرنا واجب ہے، سال گزرنا ضروری نہیں، سال گزرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال بڑھنے والا مال ضروری ہے، بڑھنے والا مال ضروری ہے۔ بڑھنے والا مال کیا مطلب؟ آپ کے پاس سونا چاندی ہے یا روپے پیسے ہیں، تجارت میں لگاؤ تو بڑھے گا، کوئی بزنس لگاؤ میں لگاؤ تو بڑھے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس اپنے مکان کے علاوہ اور ایک مکان ہے، وہ ایک جو مکان ہے وہ ایک مکان کے 2 مکان نہیں ہوں گے، وہ تو ایک ہی مکان رہے گا، یہ بڑھنے والا مال نہیں۔ لیکن اس کا یہ مسئلہ جو ہے کہ اس کا اپنا ذاتی رہنے کے مکان کے علاوہ اور ایک مکان ہے، اس مکان کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ بھی فروخت ہو جا کر دے تو صاحب نصاب بن سکتا ہے، تو ایسا آدمی بھی قربانی دے گا، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے اور سال بھر اس مکان سے وہ اپنی روزی روٹی پوری کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس مکان کے علاوہ اس کا ایک مکان ہے، اس مکان کی قیمت اتنی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور یا 52.5 تولہ چاندی اس میں خریدی جا سکتی ہے، تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھتے نہیں، مسائل اس لیے بیان نہیں کرتے کہ سناتے کچھ ہیں، سنتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اس لیے علماء مسائل کو بیانوں میں بیان نہیں کرتے، اور مجبوری یہ ہے کہ آپ کچھ پوچھنے والے بھی نہیں، اس لیے سنانا پڑ رہا ہے۔ چلو ادھر ہوا ہو جدھر، چلو ادھر ہوا ہو جدھر۔ یہ تو 4 مہینے کے بعد آج مسجدیں یہ کھل رہی ہیں، تو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ یعنی دینی علوم سے دلچسپی اور رغبت اور طلب ختم ہو گئی، اب ختم ہو گئی، زبردستی اب گھول کے پلانا پڑتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں زکوٰۃ میں اور قربانی میں 2 فرق ہیں۔ سال گزرنا قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے سونا یا چاندی یا اتنے پیسے یا تجارت کا مال ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمہارے پاس اتنی کھیتی ہے، زمین ہے اتنی، کھیتی نہیں کرتے تم، جو کھیتی کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور پڑی ہوئی ہے، ضرورت سے زیادہ زمین پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی قربان دینا واجب ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ پڑی ہوئی زمین ایسی کہ آج اس کو فروخت کر لے تو وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے، لیکن زمین پڑی ہوئی ہے، بنجر زمین ہے، اس آدمی کو بھی قربانی دینا چاہیے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ امسال میں پچھلے سال میں میرے نام سے کیا تھا، امسال میں اپنی امی کے نام سے کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ سال میں اپنے ابا کے نام سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی بیوی کے نام سے، اور اس کے بعد میں اس کے نام سے، اور اس کے بعد میں اس کے نام سے۔ یہ سب غلط خیالات ہیں۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے ہر سال اس کو اپنی طرف سے قربانی دینی ہے۔ ماں باپ پر قربانی واجب ہے تو ماں باپ خود دے، ماں باپ خود دے۔ اگر ماں باپ خود نہیں دیتے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، آپ دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی قربانی دینے کے بعد ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی دے، اس کا ثواب ماں باپ کو بھی پہنچے گا۔ مرحومین کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسا وفات پانے والا کہ جس نے اپنے انتقال کے وقت یہ وصیت کی ہو کہ میرے مال سے میرے مرنے کے بعد قربانی دینا، تو اس کی وہ قربانی 1/3 مال میں
چلے گی وہ قربانی اس کی واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر مرتے وقت کسی مرنے والے نے وصیت کی ہو، آج کل تو وصیت کا سلسلہ بھی بند، نصیحت وصیت موت سے پہلے اس کا کوئی عنوان ہی نہیں ہمارے یہاں اس کا کوئی عنوان ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو اور زندگیاں بھی آج ایسی ہو گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آج کل میں مرنے والا ہے، ایسی بیماریاں آ گئی، ایسی موتیں آ گئی کہ اچانک چلتا چلتا جا رہا ہے۔ نصیحت اور وصیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ بہرحال اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں زندگی کے آخری دن ہیں یا اس سے پہلے ہر آدمی کو کچھ وصیت نامہ اور نصیحت نامہ اپنے متعلقین کو کرنا، یہ ہمارے بزرگوں سے اسلاف سے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو اس کی طرف بھی ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے والے نے وصیت کی ہے تو اس کے 1/3 مال سے قربانی دینی واجب ہے۔ تو ماں باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانی آپ پر واجب نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہے تو آپ پر ہر سال واجب ہے، اپنی طرف سے ہر سال آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر خدا نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اگر کسی موقع کوئی دن ایسا آتا ہے کہ آپ صاحب نصاب نہیں رہتے، غربت آ گئی، قرض آ گیا، تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب زکوٰۃ میں الگ ہے اور قربانی میں الگ ہے، اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کی۔ ہر آدمی اپنی طرف سے قربانی دے گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے اور سماج میں مردوں پر قربانیاں کم واجب ہیں، عورتوں پر قربانیاں زیادہ واجب ہیں۔ قربانیاں کس پر واجب ہیں زیادہ؟ عورتوں پر۔ ہر عورت کے پاس سونا ہے، اور سونا اگر 7.5 تولہ، 7.5 تولہ آج کا 7.5 تولہ نہیں، یہ آج کا 7.5 تولہ آج سے پہلے 12 گرام کا ہوتا تھا، اب 10 گرام پر آیا، اور پتہ نہیں آگے کتنے گرام تک گھٹے گا، کیا ہوگا نہیں معلوم۔ شریعت نے جو وزن طے کیا ہے وہ 87 گرام، 87 گرام، یہ 87 گرام کا 7.5 تولے ہوتے ہیں۔ اب وہ آج کے زمانے میں آج جو تولہ چلتا ہے اس کے حساب سے جو دیکھا جائے تو وہ کم ہوتا ہے، 7.5 تولے 75 گرام کا ہوتا ہے۔ 75 گرام برابر آج کے زمانے میں 7.5 تولے، 10 گرام کا تولہ ہے، 70 گرام بولے تو 7 تولے، اور 5 گرام بولے تو آدھا تولہ، تو 75 گرام برابر 52.5 تولہ چاندی آج ہو رہی ہے۔ لیکن شریعت نے جس وقت تولہ کا حساب بیان کیا ہے، اس وقت جو تولہ تھا اس حساب سے جو ہے 87 گرام برابر 7.5 تولے ہیں۔ جس ماں کے پاس، جس بہن کے پاس 7.5 تولہ برابر 87 گرام سونا ہے، یا 87 گرام کے برابر کسی مرد کے پاس پیسے ہیں، یا 52.5 تولہ، اسی حساب سے لگا کے دیکھو کہ 52.5 تولے کتنے چاندی بنتی ہے، 600 کچھ گرام بنتی ہے، اس کے برابر اگر چاندی یا اس کے برابر کسی کے پاس رقم ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اس کے اوپر قربانی دینا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے پاس پیسہ نہیں، قربانی دے کیسے وہ؟ تو انگوٹھی فروخت کریں، کان کے بالیاں فروخت کریں، ناک کی نتنی فروخت کریں، انگوٹھی فروخت کریں، وہ فروخت کر کے وہ قربانی دیں۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر شوہر کی خوشامد کریں اور شوہر سے کہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، میرے پاس روپیہ نہیں ہے، تم اپنے پاس سے مجھے رقم دے دو بطور تحفے اور ہدیے کے، میں اس رقم کے ذریعے سے میں اپنی قربانی کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کروں گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں اپنی انگوٹھی فروخت کروں گی جو آپ نے مجھے مہر میں دی ہے، یا یہ کہ تحفتاً و ہدیتاً آپ نے میرے کان میں بالیاں ڈالی، میں فروخت کرنے پر مجبور ہوں، فروخت کروں گی، اور فروخت کر کے شوہر کے کان پہ ڈالنا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر آنے والے دنوں میں جھگڑیں گے، تیرے کان میں بالیاں تھی کیا کی، ماں کو دی، بہن کو دی، کس کو دی؟ یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں گھروں میں، ایسے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو شوہر کے کان میں یہ بات ڈالنا اور پھر اس کو فروخت کرنا اور پھر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرنا۔ شوہروں کو اندھیرے میں رکھ کر کوئی کسی قسم کا کوئی بھی عورت کام کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں
ताल्लुकात के खराब होने का कभी अंदेशा है, कभी अंदेशा, बदगुमानियों में मुब्तला होने का कभी अंदेशा है। हर औरत अपने शोहर का अपने तमाम तर मसाइल की से वाकिफ कराना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि कुर्बानी तो जो जिन पर वाजिब है वो तो कुर्बानी देंगे, जरूरी है देना, नहीं देंगे तो वो गुनहगार होंगे। शरीयत में हर अब तो बता दिया मैं कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं, कुछ अकीदे और कुछ तसव्वुरात और नजरिए आज दुनिया में ऐसे चल रहे हैं, एक घर से कुर्बानी काफी है। ये कुरान हदीस की रोशनी में इसकी कुरान हदीस के खिलाफ है। एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से ना काफी हो, ये गलत तसव्वुर है, गलत ख्याल है। जितने अफराद हैं उतने पर कुर्बानी अगर वाजिब है तो उतने हिस्से लो या उतने जानवर, बकरी एक आदमी की तरफ से एक, गाय भैंस, चूंकि गाय हमारे मुल्क में उसकी कुर्बानी कानूनी एतबार से जुर्म है तो गाय को छोड़ दे, बैल है, भैंस है या ऊंट है, ये कुर्बानियां दी जा सकती है। एक जानवर में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और 7 लोग हिस्सा लें और 7 लोग जो हैं या तो वो कुर्बानी की नियत से ज़बह करें या उसमें कुछ हिस्से अकीके के भी लेना चाहते हैं तो शरीयत में इसकी भी इजाजत है। लेकिन फुक़हा ने एक बात लिखी है कि 4 हिस्से कुर्बानी के हों और 3 हिस्से क्या जो है वो अकीके के। अकीके हिस्से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कुछ बात उलमा में ये भी है कि अगर कोई आदमी वलीमा अपना निकाह इसी जमाने में किया है, क्या कहते हैं अय्याम हज के जमाने में निकाह किया है, तो वलीमा खाना खिलाने की नियत से भी अकीके का हिस्सा ले सकता है। लेकिन उस अकीके के हिस्से में हमारे यहाँ तोहफा, अकीके में तोहफा लेने का सिलसिला है, गलत है ये अच्छी चीज नहीं है। अकीके में हमारे यहाँ आम तौर पर कुछ गिफ्ट देते हैं, बच्चे को देते हैं, जिसका अकीका करते हैं उसको कपड़े देते हैं, अंगूठी देते हैं और हदियतन तोहफतन कुछ न कुछ देते हैं। ये गलत सिस्टम है, ये गलत रिवाज है, ये हमारी जहालत से चला हुआ रिवाज है। अकीके में तोहफा देना लेना ये बिल्कुल गलत है, गैर शरई है, ये अच्छी चीज नहीं। और मौकों पर कैफ मुत्तफक जब को जिसको मौका मिले, आपका बच्चा है, आपके रिश्तेदार का बच्चा है, आपके दोस्त का बच्चा है, आपके पड़ोसी का बच्चा है, कैफ मुत्तफक जब चाहे जी चाहे आप उनको हदिया और तोहफा दो। अकीके की दावत आने पर ही तोहफा देना कोई जरूरी है? तोहफे देने और लेने का सिस्टम हमारा खत्म हो गया। कुछ बाकी था निकाह के मौके पर, कुछ बाकी था, वो भी खत्म हो गया। बहुत बुरी चीज है। न मैं आपको तोहफा देता हूं, न आप मुझे तोहफा देते हैं। तोहफा देने का कुछ तो सिस्टम था, तो कब था? वो शादी में था, तो वो भी खत्म हो गया। हदीस में आता है क्या हदिया देते भी थे और हदिया तोहफा लेते भी थे, ये बिल्कुल खत्म हो गया। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आज क्या है, जी रहे हैं अपने लिए और मर रहे हैं अपने लिए। उसकी बुनियादी वजूहात यही है कि हमारे दरमियान आपस में उल्फतें और मोहब्बतें नहीं, और मोहब्बतें उल्फतें इसलिए नहीं कि ये सारी चीज मोहब्बतों को पैदा करने वाले आमाल जो होने चाहिए थे वो हमारे दरमियान से खत्म हो गए। वक्त हो गया है। अल्लाह मुझे और आप किसी को कुछ पूछना है कुर्बानी के ताल्लुक से, सिर्फ 1-2 मिनट में। वाजिब नहीं है तो भी देगा, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा अल्लाह के नाम पर। इन दिनों में कुर्बानी सबसे बड़ा अमल है। वाजिब नहीं है फिर भी कुर्बानी दे रहा तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, हर आदमी को देना चाहिए। जिस पर वाजिब नहीं है, उस शादी के लिए उसके लिए पता नहीं कितना हम कर्जा लेते हैं। अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की पसंदीदा अमल को पूरा करने के लिए अगर कर्ज हसना लेकर अगर कोई देता है, लेकिन उस कर्ज को कर्ज हसना होना चाहिए, सूदी कर्ज नहीं होना चाहिए। उस कर्ज को अदा करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वरना आजकल सूरत हाल यह है, कर्ज देना अपने आप को फंसाना, कर्ज देना अपने आप को फंसाना है, ये सिस्टम चला है। कर्ज लेने वाला लेता है, फिर वो रास्ता बदल देता है। इसलिए कर्ज देने वाले कर्ज देना बंद कर दिए और मांगने वाले कर्ज मांगने वाले बहुत बढ़ गए। और कोई एक आध बात,
اچھی بات ہے، جو لوگ سنت نہیں پڑھے پڑھ لیں۔